نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الجبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کے باوجود کفران نعمت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے. لیکن یہ سبھی انسانوں کا رویہ اور حال نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے وہ اولو العزم انسان بھی گزرے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کی اور انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خاطر قربان کی. ان اولو العزم انسانوں میں سے ایک ذات گرامی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ اس رکوع میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وہ واقعہ بھی یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کرتے ہوئے یہ کہا رب اجعل هذا البلد آمنا. ایک طرف یہ مکہ کی قریشی ہیں، کفار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور یہ بلد امین، بلد مکرم، یہ اللہ کا گھر، ان کا انہیں پڑوسی بنایا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دی. اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے پروردگار اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنائیے. یہ جو مکہ المکرمہ کا علاقہ اور سرزمین ہے، یہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جب حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سے التجا کر هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے گا، ان سے دور رکھیے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی کہ جب بإذن الہی حضرت ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
اس جگہ پر جہاں آج بیت اللہ ہے یہاں ٹھہرا کر، یہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی، اللہ کا گھر بسانا اور آباد کرنا تھا۔ کوئی یہاں آبادی نہیں، کوئی زندگی گزارنے کی کوئی رمق اور زندگی باقی رکھنے کی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو پہلے تو یہ فرزند ملا ہی بڑی عمر میں، 99 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر اللہ کی طرف سے امتحان یہ پیش آیا کہ اب اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو اس اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ۔ چنانچہ ایک مشیزہ اور کچھ کھجوریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو دی اور یہاں ان کو ٹھہرا کر چل بسے۔ اپنی سکونت ان کی شان میں یہاں مکہ میں ان کو ٹھہرایا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں کہاں اس جنگل بیابان میں چھوڑ چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمیں یہاں کہاں چھوڑ چلے ہو؟ تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی، ان سے پھر یہ استفسار کیا، کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ کیا اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہ سب اللہ کی ہے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل نے کہا کہ پھر جب اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، وہی ہماری دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب حضرت اسماعیل اور اسماعیل سے اوجل ہو گئے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی، اور سب سے پہلی دعا تو یہ مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار وہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ امن کا مرکز ہو، یا انسانیت کو امن ملے۔ یاد رکھو دین اسلام یہ سب سے زیادہ امن کا علم بردار ہے، اور امن قائم کس سے ہوتا ہے؟ سیاست سے۔ سیاست کا بنیادی مقصد اور ہدف کیا ہوتا ہے؟ امن کا قیام۔ سیاست محض مفاد پرستی، مطلب برآری، خود غرضی اور لالچ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے میں امن کا قیام یہ سیاست کا سب سے بنیادی اور بڑا مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں گویا کہ یہاں ظلم نہ ہو، بد امنی نہ ہو، بلکہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ امن ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ امن کے ساتھ ساتھ اے میرے اللہ یہ تیری بندگی کریں، تیری اطاعت کریں، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بت پرستی اور شرک سے دور رکھیے گا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ یہاں اضلال کی نسبت بتوں کی طرف کی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے بجائے حقیقی فاعل کی طرف نسبت کرنے کے، لیکن مقصود اس سے وہ فاعل ہی ہوتا ہے۔ وہ تو خود بے جان ہوتے ہیں، انہوں نے کیا گمراہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سبب بن جاتے ہیں انسانیت کی گمراہی کا۔ اس لیے اضلال کی گمراہ کرنے کی نسبت یہاں بتوں کی طرف ہے، وگرنہ اصل تو وہ مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے، چاہے وہ حکمرانوں کا ہو چاہے مذہبی پروتوں کا ہو۔ بہت سارے لوگ مذہب کو بنیاد بنا کر، انسانی عقیدوں کو بنیاد بنا کر ان میں کمزوری پیدا کر کے اس طرح کی گمراہی کو مبتلا کرتے ہیں۔ فرمایا اے میرے پروردگار ان بتوں سے ہمیں دور رکھیے، بت پرستی سے دور رکھیے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، بس جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ تو مجھ ہی سے ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق۔ اور ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری تعلیمات پر عمل نہیں کیا، فإنک غفور رحیم، بے شک تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اتنی عمدگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو نافرمانی کرے گا تو یہ نہیں کہا کہ اس کو سخت عذاب دینا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا
اے میرے پروردگار جو میری نافرمانی کرے گا بے شک تو معاف کرنے والا انتہائی مہربان ہے، تو اسے بھی معاف کر دے۔ اگر تو وہ شرک میں مبتلا ہے تو اللہ اسے ہدایت کی توفیق دے دے، کفر کو چھوڑ کر ایمان اور سلامتی کے دین کی طرف آ جائے، اور اگر کسی قسم کے گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہ چھوڑ دے۔ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں، غیر ذی زرع، وہاں کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے، چٹیل میدان، پہاڑی علاقہ، خشک زمین، پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ ظاہر زراعت وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہو، یہاں کوئی پانی ہے ہی نہیں۔ ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، لیکن یہاں تیرا محترم گھر ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، لیکن اس کی بنیاد تو خود حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ بیت اللہ، بیت عربی میں کہتے ہیں اس کمرے کو جس میں انسان کا رات گزارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور ہماری ماں کے ساتھ مل کر اس بیت کو تعمیر کیا، اپنے لیے رات گزارنے کے لیے اس گھر کو بنایا تھا۔ یہ انسانیت کا گویا کہ سب سے پہلا گھر ہے۔ وراثت میں جو چیز ملتی ہے نا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، یہ ہمیں باپ دادا سے ملی ہوئی چیز ہے۔ تو بیت اللہ در حقیقت ساری انسانیت کا یہ وراثتی گھر ہے، اس لیے اس کی طرف ہر انسان کی کشش اور رغبت قدرت نے پیدا کر دی ہے۔ اس اللہ کے گھر کی طرف اب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ۔ یہ اصل میں تو اس کی بنیاد آدم نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی، جیسے کہ آدم کو کہا گیا کہ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس خلیفۃ اللہ نے اللہ کے حکم سے جو گھر بنایا، جو کمرہ بنایا، اس کو بیت اللہ کہا گیا۔ تو یہ بیت اللہ ساری انسانیت کے لیے بعد میں محترم قرار دیا۔ تو اس محترم عزت والے گھر کے پاس میں نے اے اللہ اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے، لہذا اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ان کو ٹھہرایا، یہ اور ان کی نسل، تاکہ یہ قائم کرے نماز کو۔ قیام نماز، قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، یہ قیام صلاۃ ہوتا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن میں زیادہ تر حکم قیام صلاۃ کا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی کہ اس کے ظاہری آداب اور احکامات ہیں، ظاہری طور پر لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اسی طرح جو دیگر اس کی شرائط اور جو اس کے فرائض و واجبات ہیں وہ سب پورے کیے جائیں، کہ جماعت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، باطنی طور پر خشوع خضوع ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ان کے ساتھ، ان شرائط و آداب کے ساتھ نماز قائم کرنے والے ہمارے میرے پروردگار تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، کہ ان کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کا خواہاں ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام کی گویا کی سوچ ہے۔ ان کے لیے دنیا میں امن مانگا، اور ان کی اللہ سے تعلق کے حوالے سے فرمایا کہ ان میں کفر و شرک نہ ہو، اس سے وہ دور رہیں، اور ساتھ تیرے جیسا مضبوط تعلق ہو کہ نماز کے ذریعے کے ساتھ، نماز کے ذریعے تجھ سے جڑے رہے۔ مزید معاشی جو ہے تنگدستی کو ختم کرنے کے لیے، معاشی فراخی اور وسعت کے لیے بھی دعا کی، اور کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ ابھی تو وہاں ماں اور بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دو کہ لوگ دنیا سے کھچا کھچے چلے آئیں ان کی طرف، تاوی الیہم، ان کی طرف وہ چلے آئیں، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔
وارزقهم من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں آج بھی مکۃ المکرمہ میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والے رزق اور پھل وہ وہاں میسر ہے، چاہے وہاں پیدا ہو یا نہ ہو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی پیدا ہونے والا پھل ہے تو وہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ثمرات ہیں۔ انہوں نے کہا وارزقهم من الثمرات، اے اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ ثمرات اور پھل انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، غذائیت بھی اور اس طرح انسان کو صحت مند بنانے کے لیے دوائی اجزاء بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ گویا کہ دوائیں غذائی یا غذائی دوا ہوتی ہیں، یعنی ان میں غذائیت بھی ہے اور بعد میں دوائی اثرات بھی ہوتی ہیں، بعد میں دوائی اثرات زیادہ ہوتی ہے اور غذائیت قدرے کم ہوتی ہے، لیکن بہر صورت انسان کے لیے دونوں اعتبار سے مفید ہے۔ بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے اور اسی طرح انسان کے اندر طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے غذائی اثرات بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں پھل۔ اس لیے پھلوں کا استعمال انسان کو ہمیشہ ضرور رکھنا چاہیے، ہر موسم کا پھل انسان کو استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے معالج سے تو اگر انسان اس پھل کو اس کی مشورے سے طے کرے استعمال کرے تو یقیناً اس سے اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، تاکہ یہ تیرے کی شکر کرنے والے بندے بن کر زندگی گزاریں، تیرے شکر گزار بندے رہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے اس کو جو ہم سے پوشیدہ ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم جو اعلانیہ طور پر تجھ سے مانگ رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے ابھی ہم نے مانگا نہیں اس کو بھی تو جانتا ہے، تیرے لیے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ پر نہ تو آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، جو ہم نے ظاہری طور پر مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم دل میں آرزو رکھتے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ الحمدللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے شکر ادا بھی کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ساری تعریفیں تو اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے۔ دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں کی نسل سے آگے پیغمبری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے پروردگار تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بڑی جامع دعا ہے، اس لیے اس دعا کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو امت مسلمہ مسلمان جماعت کو ہدایت دی گئی کہ وہ بھی اپنی نماز میں اس دعا کو مانگا کریں، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار اجعلنی، بنا تو مجھے مقیم الصلاۃ کی نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا کہ وہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ تقبل تفاعل کثیر ہے جس کے اندر تکلف کے معنی پائے جاتے ہیں، یا اللہ اس قابل تو نہیں کہ میری تو دعا میں تیرے حضور کی دعا پیش کروں کہ لازمی کو قبول کر لے۔ اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اور اب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے، لیکن اپنے والدین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین آدم علیہ السلام جو سب ابو البشر انسانیت کے بعد ہیں ان کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو براہ راست والد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک والد کا تذکرہ قرآن میں آذر کے نام سے آیا ہے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ آذر حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، چچا تھے، اور چچا کے لیے بھی عربی میں یا ابدی، باپ کے ابن کے الفاظ چچا پر بھی بولے جاتے ہیں، البتہ والد کا جو لفظ ہے یہ خالصتاً صرف عربی میں جو حقیقی والد ہوتا ہے اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے طارق ان کا نام تھا، آذر ان کے چچا تھے، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے میں ہی والد کے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک انسان تھے، توحید پرست انسان تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرو۔ آذر کا تو کفر پر مرنا، شرک پر مرنا وہ واضح، قرآن نے اس کو واضح کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ آذر کے لیے دعائے مغفرت کا ان سے وعدہ کیا تھا، اس میں ایمان والوں کے لیے نمونہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے والد کفر اور شرک پر اس کا انتقال ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو۔ زندگی میں تو اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کا ہدایت سے معلوم ہونا واضح یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی ان سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی بنیاد پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن بعد میں جب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ میرا یہ چچا جو ہے یا میرا جو والد ہے یہ کفر و شرک پر ہی مرے گا یا فوت ہوا، تو پھر انہوں نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں جس کے لیے دعا کر رہے ہیں یا تو حقیقی والد ہے یا والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور ساتھ ساری ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی بھی معافی کا اعلان فرمانا اس دن یوم یقوم الحساب، جس دن سارے اپنے بندوں کا تو حساب لیا، حساب و کتاب لیا۔ یوم الحساب کے دن اے اللہ مجھے، میرے والدین کو اور ایمان والوں کو معاف کرنا۔ اس طریقے سے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اس جدوجہد کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے گھر کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے انہوں نے کس درجے کی قربانی پیش کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی اور اپنے والدین کے لیے جو دعائیں مغفرت کی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی اور دین اسلام کے لیے انہیں وقف کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔